know about our رب کہ ہمارا رب کیسا ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں. قیامت کے دن جو ہے نا کچھ لوگ ایک شخص نا اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ تو جہنمی ہے, اس کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا اللہ سرٹیفکیٹ دے دیں گے تو جہنم جا, تو وہ نا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور وہ کہے گا ربی یا رب, اے میرے رب, I do not expect from this from you. تو وہ کہے گا کہ میں یہ امید نہیں کرتا آپ مجھے جہنم میں ڈالو. تو وہ شخص اللہ پوچھے گا کہ پھر تم اس سے کیا امید رکھتا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں اس سے آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ بہت سخی اور معاف کرنے والے ہیں اور میرے جیسے گناہگار کو بھی آپ معاف کر دیں گے. تو پتہ اللہ کیا بولیں گے کہ اس نے مجھے میرے مرضی اور میری رحمت سے پکارا ہے اور یہ مجھے رحمت کے بغیر نہیں رحمت کے ساتھ پائے گا. اللہ کہیں گے جا میں تجھے معاف کرتا تو جنت چلا جا. یہ ہمارے رب ہے. وی شوڈ ٹیل دس ٹو نان مسلم. اس کو بتانا ہم کو چاہیے کہ ہمارا رب ایسا ہے. آپ پوری زندگی شراب پیو, پوری زندگی آپ نماز نہیں پڑھو, پوری زندگی آپ نافرمانی کرو, اینڈ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے ایک ٹائم میں کہ یار ہم نے رب کی نافرمانی کری. جسٹ اب وضو بنائیں اور ایک بار دل سے آپ پکارے کہ اللہ میں نے غلطی کر دی, مجھ کو ریئلائز ہوا اور مجھے معاف کر دے, واللہ اسی وقت اللہ آپ کو معاف کریں گے. اچھا اللہ کی طاقت میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کون ہے؟ لہو ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا بادشاہ. اس کی بادشاہت ہندوستان پہ صرف نہیں, عرب پہ صرف نہیں, عجم پہ صرف نہیں, کائنات پر ہے. اچھا صرف انسان اور جنات نہیں, یسبح لہ ما فی السماوات والارض. یہ جو زمین آسمان کی جتنی چیزیں درمیان کی پیڑ اور یہ چرند اور یہ جانور اور یہ حیوانات, سورج چاند ستارے سیارے اور جتنی بھی چیزیں, وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اپنی اپنی زبانوں میں. قرآن کی یہ آیت ہے. اور وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. احد کا مطلب, واحد کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نہیں ہو سکتا, مگر احد کا مطلب ہوتا ہے ایکتا, ایک, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یہ میرا رب ہے. اب مجھ کو بتائے پوری کائنات بھی سجدے میں اگر گر جائے گی, پوری کائنات, اور وہ پوری کائنات اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں گے, اور خوب اب ہر شخص پورے سمندر کو آپ کتاب بنا دے اور پورے پیڑ پودے کو آپ قلم بنا دے, اس کے بعد اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے, واللہ قلم ٹوٹ جائے گی مگر اللہ کی تعریف مکمل کبھی نہیں ہوگا. وہ میرا اور آپ کا رب ہے. اسے کیا ملے گا؟ میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہو, محبت کرتا ہو, اللہ اس سے ملنا چاہتے, اس سے محبت. آپ ایک قدم چلیں گے وہ 10 قدم چلے گا رب. آپ تھوڑے سے بڑھیں گے, آپ پکاریں گے, وہ کہے گا لبیک بندہ لبیک, میں سن رہا ہوں میرے بندے, انا سمعتکم, میں تمہیں سنتا ہوں, تمہارے دعا کو قبول کرتا ہوں, یہ تم نے مجھے چھوڑا ہوا ہے. اور چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ چند یہ نوٹ جو نوٹ کی وجہ سے ہم نے چھوڑا ہے, پڑھائی کی وجہ سے ہم نے چھوڑی ہے, دنیا کے رشتے. یہ بہت کوائٹ پاسبل ہے کہ ہم دوستوں کی وجہ سے بھی نماز کو تاخیر کرتے ہیں. یار ہم اوکھلا ہیڈ میں ہے نا, عشاء کا ٹائم ہو گیا, یار ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں, ابھی ہم نا چائے پہ مزے کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ہماری بڑی اچھی بات چیت ہو رہی دوست کے لیے, اور 10 روپے کی چائے کے لیے ہم نے نماز چھوڑ دی ہے. اور ہم کرکٹ کے میدان میں, کالج میں, لائبریری میں, آفس میں, یار میں آفس میں نماز نہیں پڑھ سکتا, لوگ کیا بولیں گے, یار آفس میں تو وہ ماحول نہیں ہے, یار میں اسلام کو فالو نہیں کر سکتا, اسلام بہت ہارڈ ہے. ارے ہم نے پڑھا ہی نہیں نا اسلام کو, ہارڈ ہے. اسلام کو اگر ہم پڑھ لیتے ہم زندگی میں نہیں کہتے. ایک لڑکی کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا, UPSC ایگزامس اور ون آف دا ویری ٹفسٹ ایگزامس, اب جو بہت مشکل ترین ایگزام, اس نے کریک کیا, صرف کریک نہیں کیا, ٹاپ 10 میں وہ آئے. اب ٹاپ 10 میں آنے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے پاس کتنی نالج ہوگی. جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو لیک آف رائٹ دیا ہے, وہ بولتی کہ آئی تھنک سو. سوچے کہ اتنی جاہل ہے وہ کہ اس نے اسلام کو پڑھنا ہی اس نے پڑھا ہی نہیں اسلام کو. تو میجورٹی آف مسلم, اگر میں پوچھوں, مجھے کوئی سوالوں کا جواب نہ دے, بس من میں ہم سوچیں کتنے لوگ قرآن کو صحیح طریقے سے ہم پڑھ پاتے ہیں اور کتنے لوگ قرآن کے ترجمے کو ہم سمجھ پاتے ہیں. مطلب میں یہ دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کی ایک ہی کتاب ہے ہمارے پاس, اور وہ کتاب کیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن آپ کو وہ راستہ دکھا دی جو سب سے سیدھا قرآن کی آیت ہے. دیکھیں یہ بہت کلیئر ہے. بہت سارے نان مسلم مسلمان اسلام ایکسیپٹ کر رہے, ورشپ کر رہے. دیکھیں ہمارے پاس 2 چوائس ہے, ہم اسلام کو فالو کریں, نہیں کریں, ہمارا نقصان ہوگا. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا, ملک الموت آ کر یہ ضرور کہیں گے, یا ایتھا النفس اخرج, اے روح باہر آ جاؤ.
یہ لمحہ ہمارے پاس ضرور آنا ہے. ہماری جو دنیا کی زندگی ہے نا, یہ دنیا کی زندگی میں ہم آخرت کی تیاری کریں گے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ وہ سمجھدار شخص ہے جو آخرت کی مزید تیاری کرتا ہے. اس کو ہم بہت ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ سوچیں, اپنی لائف کے بارے میں ہم سوچیں, ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے. یار اب سوچو نا کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, کیا ریزن ہے, اور ہم اللہ کی نافرمانی کریں. اللہ اکبر, مطلب اب مجھے بتائیں, لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, قرآن کی آیت ہے, نہ انہیں کچھ پینا اور نہ کچھ ٹھنڈا نصیب ہوگا, الا مگر حمیمہ و غصہ کا خون اور پیپ. کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ کیا میں برداشت کر لوں گا؟ قبر چاپیں گی حدیث سے دونوں طرف, یہ پسری آپس میں آ کر مل جائیں گے, کیا برداشت کر لوں گے؟ کیا میں برداشت کر لوں گا؟ وجیء یومئذ بجہنم, جب جہنم کو آرڈر دیا جائے گا آ جاؤ, چیخ مارتے ہوئے آئے گی, ہم بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. اور اس وقت میں اور آپ اور یہ دنیا کے لوگ, یہ چاہے میں نماز کو چھوڑنے والے اور دنیا داری میں نماز کو چھوڑنے والے اور یہ اسلام کے انکار کرنے والے, اس کے بارے میں سنیے. اللہ جب کھڑا کرے گا نا اور جہنم سامنے کھڑی ہوگی, تو اچھا بھائی آپ اپنی ایکس کے لیے کوئی شاعری بولنا چاہو گے؟ فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے, بولو. جب ان کے نیبو تھے سب ان کے پیچھو تھے, جب آم ہوئے پورے شہر میں نام ہوئے, جب ان کے خربوزے ہوئے بہت بڑے بڑے عجوبے ہوئے, جب ان کے جھول گئے ہم سب انہیں بھول گئے. کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے, سورہ ملک کی آئے تھے یہ. اس وقت پتہ میں اور آپ ہم انسان کیا کہیں گے؟ رب ارجعونی, او اللہ send me back, send me back, I have to pray for you Allah, I have to do charity, I want to do charity, please مجھ کو واپس کر دیجئے. اللہ کہیں گے نہیں بھیجوں گا میں تمہیں واپس, نہیں بھیج سکتا. وہ کہیں گے اللہ تھوڑا سا لمحہ دے دیجئے مجھے, 1 سیکنڈ کا لمحہ مجھے دے دیجئے. واللہ میں نہیں کروں گا, واللہ میں نافرمانی نہیں کروں گا, مجھے اتنا لمحہ دے دے. اللہ مجھے اتنا لمحہ دے دے کہ میں اپنے آپ کو نیکوکار میں شامل کروں. میں فرعون اور قارون کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے جہنم میں جانا. اب یہ ہو گیا ہے. اللہ کہیں گے مجھے سجدہ کرو قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہے بے نمازی سجدہ نہیں کر پائے گا. وہ چاہے گا کہ میں کروں, لیکن اس کی یہ کمر اکڑ جائیں گے, وہ سجدہ نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ دنیا میں نہیں کرتا تھا. اس وقت آپ کہیں گے نا کہ امی حل انتی تعرفونی, اے میری ماں کیا تم مجھے جانتی ہے؟ وہ کہے گا بیٹا میں تمہیں نہیں جانتا. آپ کے ماں آپ کو نہیں پہچانیں گے, آپ کے باپ آپ کو نہیں پہچانیں گے, آپ کے بھائی. یہ حدیث میں بتا رہا ہوں قیامت میں, حتیٰ کہ ہمارے نبی کے علاوہ کوئی نبی بھی اپنی امت کو نہیں پہچانیں گے, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. اور مشہور لفظ ہر شخص کہیں گے نفسی نفسی, میری جان, مجھے آپ میری جان, بس اللہ مجھ کو بچا لے. قرآن کی آیت ہے, لوگ کہیں گے اللہ میرے گھر والوں کو حتیٰ کہ دنیا والے کو جہنم میں ڈال دے, مجھ کو بچا لے. اللہ کہیں گے ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے آج. اور فرشتے کتاب انا انذرناکم عذابا قریبا, اللہ نے کہا بندے قرآن میں سورہ نبا میں عنقریب آنے والے عذاب سے ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, اللہ کیا کہتے ہیں, ہر چیز ہم لکھ رہے ہیں, ہر چیز. ڈو ناٹ فورگیٹ دس برو, ہر چیز لکھا جا رہا ہے. آپ رات میں جو کر رہے ہیں, آپ دن میں, ہم نے دوستوں کے ساتھ ماں بہن کی گالی نکال دی, 10 منٹ ختم, وہ لکھا جا چکا ہے. اب اس کا سوال آپ سے اللہ نے پوچھنا, اللہ کریں گے. اور اللہ جب سوال کریں گے, پولیس والے کرتے تو ہم جواب نہیں دے پاتے, وہ تو رب العالمین ہے. تو ٹرن بیک ٹو اللہ, ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارے پریوار ہم کو قبر کی طرف لے کر جائے. دیکھیں ہم اللہ کی طرف تو ہم لوٹیں گے, اس میں تو اسلام کو لوگوں نے انکار کر دیا ہے, لوگوں نے قرآن کا انکار کیا, لوگوں نے حدیث کا انکار کیا, لیکن دنیا کے تمام مذاہب, تمام لوگ مانتے ہیں کہ موت حق ہے, موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ تو اور میں تو یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے نا, ایز اے بلیور, ہم بلیو کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے. تو آج اگر آپ لوٹو گے تو آج آپ کو بہت کچھ ملے گا. اب ایک بڑی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیا ریزنس ہے کہ اللہ کی بات دل تک نہیں پہنچتی ہے. پیسے کی فکر, دنیا کی فکر ہے, مگر نماز کو دل نہیں چاہتا. اس کی آیت آپ سنیں, قرآن میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اللہ کہہ رہے جو شخص میری یادوں سے منہ موڑتا ہے میں اس کو سینے کو بند کر دیتا ہوں. یہ جو لوگ بھی آج اللہ سے دور ہیں, ان کی اللہ نے ان کو موڑ دیا ہے. اللہ کہتے ہیں تو اس قابل ہی نہیں کہ تو میری طرف آئے, تجھے پیسے سے محبت. اللہ کہتے ہیں نا تمہیں جو چاہیے میں وہ دوں گا, تمہیں دنیا کی تم فکر کرتے ہو, پیسہ فکر کرتے ہو, چلو میں تمہیں دے دوں گا, لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ یار مطلب وہ اللہ بہت اچھے ہیں واللہ, بہت بہت. میرے پاس لفظ نہیں, میں بیان, میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں, میں فیل کر کے بتا رہا ہوں کہ اس نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے. وہ ہمارا بیسٹ فرینڈ ہے, وہ ہمارا کریٹر ہے.
ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ ہو از یور لارڈ، تو بعض بچے کہتے ہیں ہی از مائی کریٹر، بعض کہتے ہیں ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، بعض کہتے ہیں ہی از مائی گارڈین. لیکن ہم نے بس اللہ کو اس وے میں کبھی پہچانا نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ، آپ صرف ایک چیز بتاؤ، آج نا 20,000 کی ضرورت ہے، دوست کو کال کرو ایکسکیوز کریں گے، مصلی بچھاؤ، فرق نہیں پڑتا ہے یار کہ آپ کا پاس کیا رہا، فرق نہیں پڑتا کہ مصلی سے پیچھے آپ شراب پی کر یا سگریٹ پی کر آئے ہو، آپ مصلی بچھا کر اگر آپ نے سچے دل سے اللہ کو پکار، اللہ کہیں گے لبیک. یہ رب ہے، ایسے رب کے ہم نافرمانی کریں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے دور کیا؟ اللہ کی گلا ہے، قرآن کی آیت ہے، مجھ سے کس چیز نے تجھے دور کر دیا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ عزیز تمہارے لیے دولت ہے دنیا کی؟ کیا مجھ سے زیادہ عزیز یہ دنیا کی چیزیں تمہارے لیے نعمت ہے؟ میں ہی تمہارے ساتھ رہوں گا اور میں ہی تمہارے پکارنے پر لبیک کہوں گا. کوئی نہیں کہے گا اس وقت. ہر رشتے موت پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ کبھی نہیں ہوگا. پھر ایک چیز، چونکہ میں باتیں لمبی نہیں کرنا چاہتا، ایک گزارش میں آپ سے کروں گا کہ ایک بار اپنے ہم پروفٹ، بلوڈ پروفٹ، جن پر ہماری جان قربان ہو جائے، ان کی زندگی ضرور پڑھیے گا ایک بار. ان کی لائف آپ پڑھیں، ان کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ان کی باڈی سے بلڈ گرے، لوگوں نے اتنا پتھر مارا ہے، پوری رات روتے تھے. اللہ نے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، قرآن کی آیت ہے. کیا مفہوم ہے کہ وہ اتنا روتے تھے. اللہ جبرائیل کو بھیج کر کیا بول رہے ہیں کہ جا کر انہیں بولے کہ وہ اتنا غم کیوں کرتے کہ اپنے آپ کو وہ ہلاک کر دیں گے، اتنا ہمارے لیے روتے تھے پوری زندگی زبان. ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو انہوں نے دعا کر کے کہا کہ اللہ انہیں معاف کر دے فاطمہ کو. وہ بہت خوش ہو گئے. تو میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا کہ فاطمہ تم خوش ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ نے میرے لیے دعا کر دی. انہوں نے کہا کہ فاطمہ میں اپنی امت کے لیے اس طرح کئی بار دعا کرتا ہوں دن میں. کون امت؟ آپ کے لیے اور میرے لیے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے ہمارے نبی نے دعا کی ہے. کہ اس نبی سے ہم ملیں گے نہیں؟ کیا ہمیں اس نبی کا 5 نام بھی نہیں پتہ ہے؟ ڈیٹ آف برتھ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ پیدائش کے دن کیا ہے؟ قرآن میں کیا چیزیں ہیں ان کی کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ ہے. ہم شوق کریں ضرور. دیکھیں، دین سیکریفائس کے بغیر نہیں آ سکتا ہے. 10 منٹ کی آپ دین کی بات سنیں گے اور ہم ایک دم، ہو سکتا ہے بعض تو کچھ چھوٹی بات سے اللہ ہدایت دے دے. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو کہا کہ لا تہدی من احببت، یہ ہے ضرور سنیے گا. اللہ نے کیا کہا اپنے نبی کو؟ قرآن کی آیت ہے، آپ جسے چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے. اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت دے گا. ہدایت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے، لیکن اللہ ہماری تڑپ کو قبول کرتا ہے. ہم جتنی تڑپ میں ہر نماز میں، بلکہ ہم سب ہر نماز میں رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے. میں دعا کرتا ہوں کیونکہ ایک بہت ڈارک لائف میری رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ مجھ کو استقامت دے دے اور مجھے اس ڈارک لائف کی طرف پلٹنے کا بھی مت دینا بھول سے. اور آپ کو اچھے سے پتہ، آپ اویئر ہیں فتنہ سے، ہر برائی سے، ہر چیزوں سے اویئر ہے. کتنی خرابی آ چکی ہے. بہت ڈر، ہم سب بہت ڈرتے ہیں. ہمیں ڈرنا چاہیے. میں بہت رو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں. تو ابھی ٹائم ہے، ابھی رحمان سننے کے لیے تیار ہے. ابھی منا لے بھائی اسے. آج عشاء کی نماز ضرور ہم پڑھیں گے گھر جا کر انشاءاللہ. ہم جو ہم میں سے نہیں پڑھا، اور تہجد میں اٹھیں گے. اور ایک دعا جو میں پرسنلی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے موت تک پلٹنے مت دینا، اور مجھے ایسا بنا دے، یعنی تجعلنی کما انت ترید، مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اور مجھے اپنے سے کبھی لا اريد اذهب بعيد منك، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا، میں آپ کے دین سے دور نہیں جانا چاہتا. کیونکہ پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا، میرے ماں باپ، میرے بھائی، یہ قبر میں ڈالیں گے مجھے. میں جانتا ہوں انہیں، یہ رشتے کو میں پہچانتا ہوں. کوئی ابھی کے ٹائم میں سگا رشتہ نہیں ہو رہا ہے. اپنے سگے، یہ تو خیر الگ ہی بات ہے، میں زیادہ ایموشنل نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، بٹ یہ فیکٹ ہے. واللہ اللہ سے ایک بار، واللہ یہ میں پریکٹیکل قسم کھا کر، قرآن حدیث کی میں بات نہیں کر رہا، ایک بار اگر اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی محبت دل میں آ گئی، اس کے بعد اپنی زندگی دیکھیں گے، اس کے بعد جو مزہ دیکھیں گے، یہ سب یونیورسٹی کا ہے. لیکن کوئی ایسی چیز تو ہے نا جو اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، ایک لطف، ایک سکون، ایک مزہ. اور جو چیزیں اللہ دیتے ہیں اس کو تو خیر ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ تو اس ورڈ میں شمار ہی نہیں ہو سکتا وہ. تو بس اتنی سی بات آپ تک پہنچانی تھی. اول بہت 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 شکریہ کہ آپ نے ہماری بات سنی. اف آئی میڈ اینی مسٹیک پلیز فورگیو می. میں اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطی بات بھی نکل گئی ہو. اللہ ہم سب کو صحیح بات کرنے کی توفیق دے. جامعہ میں ایڈمیشن لیا تھا، بٹ ابھی میں فی الحال اسلامک اسٹڈی کر رہا ہوں، عالمیت کی. 12th پاس آؤٹ ہونے